بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کاری کی طرف سے ویڈیوز اور اسپیک کے سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت دنیا بھر سے جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں ان کا فوکس طب پر ہے، اور دوسرے نمبر پر جو لوگ رابطہ کرتے ہیں وہ عملیات سے متعلق ہے۔ ہم عملیات اور طب دونوں میں بحمد اللہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری کتابیں بھی ہیں، ہمارے لیکچرز بھی ہیں، ہم آن لائن کورس بھی کروا رہے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کہیں بھی شک میں مبتلا کر دیتے۔ وہ دائرہ ہوتا ہے، قوانین ہوتے ہیں، پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ کسی بھی آپ فن و ہنر میں دیکھ لیں، آپ کمپیوٹر میں دیکھ لیں، آپ زندگی کے دوسرے شعبوں میں دیکھ لیں، یا کہیں بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے گورنمنٹ ہے وہ کچھ پیرامیٹرز اور کچھ قوانین بناتی ہے کہ ان کے دائرے میں رہو گے تو ہم تمہیں قانونی طور پر تحفظ دیں گے۔ اس میں ٹیکس بھی دینا ہے، اس میں ان باتوں کو بھی ماننا ہے، ان قوانین کو بھی فالو کرنا ہے جو وقت کی حکومت لاگو کرتی ہے۔ اسی طریقے سے عملیات کے بھی کچھ قوانین ہیں، طب کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ جب ہم ان تمام قوانین کو دیکھتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، تو پھر یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیزیں اس انداز میں اور اس حد تک کام کرتی۔ مثلا عملیات ہے، ان کے کچھ پیرامیٹر ہیں کہ ایک عمل کہاں تک کام کرے گا، اس کے کام کرنے کی سمت کیا ہوگی، حد کیا ہوگی۔ اب یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک عامل تصویر لے کر بیٹھا ہے، وہ آسمان کو نیچے لے آئے گا، زمین کو اوپر لے جائے گا، اور جو قدرت نے قوانین بنا دیے ہیں ان میں وہ چھیڑ خانی کرنے لگے گا۔ کیوں کہ وہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں قدرتی قوانین میں تغیر و تبدل پیدا کر دوں گا تو وہ خام خیالی کا شکار ہے۔ بارش آ رہی ہے، بارش ایک قدرت کا عمل ہے، وہ کہ انسان ہاتھ پاؤں مار رہا ہے کہ کیمیکل چھڑک رہا ہے، وہ بھی ہے، لیکن جب قدرت کسی چیز کو نہ چاہے تو وہ نہیں ہو سکتی۔ دھوپ پڑ رہی ہے، سردی ہے، گرمی ہے، بھوک پیاس ہے، اب یہ ایک خاص قانون کے تحت یہ چیزیں کام کر رہی ہیں، خاص قوانین لاگو ہوتے ہیں۔ ہم عمل کے ذریعے سے دھوپ کو نہیں روک سکتے، رات کو آنے سے نہیں روک سکتے، سورج کو چڑھنے سے نہیں روک سکتے، عمر کو ڈھلنے سے نہیں روک سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ عملیات اس چیز کا نام ہے، عملیات کو بطور ٹول استعمال کیا جائے، بطور اوزار استعمال کیا جائے، اسے اس انداز میں استعمال کیا جائے کہ اپنی ضرورت پوری ہو سکے۔ بارش ہو رہی ہے، آپ اس بارش سے کئی کام لے سکتے ہیں، آپ اس کا پانی جمع کر کے ذخیرہ کر سکتے ہیں، اسے بعد میں آپ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اگر وہ نقصان دے رہا ہے تو آپ اس کے نقصان سے کسی حد تک بچ سکتے ہیں۔ بھیگنے سے بچنے کے لیے آپ برساتی لے سکتے ہیں، چھتری تان سکتے ہیں، آپ کسی چھت کے نیچے، کسی سائبان کے نیچے آ کر اس سے بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب عملیات جو ہیں یہ اسی طریقے کے کچھ ٹول ہیں جنہیں ہم روحانی طور پر استعمال کرتے ہیں اور اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم عملیات کی بنیاد پہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کام ہو جائے گا، فلاں کام ہو جائے گا، وہ اگر ان قوانین کے ماتحت کام لیتے ہیں کہ جو قوانین رائج ہیں تو اس کی بات قابل تسلیم ہے اور ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا اب دیکھیں نا، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا یہ تعویذ لے جاؤ محبت پیدا ہو جائے گی، یہ تعویذ لے جاؤ نفرت پیدا ہو جائے گی، یہ تعویذ لے جاؤ اس سے دشمن بیمار ہو جائے گا، یہ لے جاؤ اس سے دشمن سے حفاظت ہوگی۔
اب दे देते। अगर आप दुनियावी तौर पर कुछ इख्तियारात रखते हो तो आप शादी भी करवा सकते, दुश्मन से भी बच सकते हैं, किसी आदमी को अपने लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? यही चीज आप अमलियात में करते कि आप अपनी जरूरत के तहत जो काम एक आमिल सोचता है और उसका इम्कान भी है, वो कवानीन फितरत से टकराते नहीं है तो वो काम हो जाता है। रहा मुश्किल आसान, भाई मुश्किल आसान हमारी सोच का नाम है। काम तो काम होता है, ना कोई मुश्किल होता है और ना कोई आसान होता है। अगर आप आसान काम को भी ना करेंगे वो नहीं होगा, मुश्किल काम को अगर करना चाहेंगे वो हो जाएगा। यानी जो काम आप करना चाहते हैं, अगर उसकी आपने पुख्तगी के साथ ठान ली कि ये मैंने करना है तो कर गुजर। भाई कायनात में वो काम कर, आप काम कर रहे हैं ना, जो आप कर सकते हैं वो आप करें। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम करना चाहें और वो ना हो। जो चीज सोची जा सकती है वो की भी जा सकती है। तो इसलिए अमलियात या तिब में एक चीज जहन में रखें कि अगर आमिल या तबीब परेशान हो गया, घबरा गया और एक चीज को उसने अपने सर पे सवार कर लिया, तो इज्जत इसी में है कि उस चीज से हाथ उठा लो, वो काम कभी मत करो। काम छोटा बड़ा नहीं होता, जैसा मैं पहले कह चुका हूं, काम छोटा बड़ा नहीं है। अलबत्ता यह है कि देखें, अगर कोई बड़ा काम है जिसे आप बड़ा समझ रहे हैं तो भाई उसका नतीजा और उसका फल भी बड़ा ही होगा। और अगर कोई काम छोटा है, जल्द हो जाता है, उसका नतीजा भी भाई ऐसे ही निकलेगा। आप बात समझ गए ना? जो काम जितनी मुशक्कत चाहता है, जितनी उसमें मेहनत लगती है, उसका अजर, उसका मुआवजा और उसका फल इतना ही मीठा होता। बात समझ गए? अब आमिलीन में एक कमी है, बीमारी कह लें, वो हर एक काम के लिए, हर एक जरूरत के लिए एक नया अमल चाहते हैं। सर दर्द के लिए अलग हो, आंख दर्द के लिए अलग हो, पेट दर्द के लिए अलग हो, घुटनों के दर्द के लिए अलग हो। यानी वो एक ऐसी दुनिया चाहते हैं कि जिसमें हर एक जरूरत के लिए अलहदा से औजार हो। जैसे आप मैकेनिकों के पास देखते हैं, कोई 10 नंबर का पाना है, कोई 20 नंबर का है, कोई 16 नंबर का है, कोई जीरो की गोटी है, और कोई छोटा बड़ा रेंच है, कोई पाना है, कोई चाबियां हैं। अब वो अपनी जरूरत के मुताबिक उन्हें इस्तेमाल करते हैं और उनको जहां इस्तेमाल करना होता है, इस्तेमाल करके अपनी जरूरत को पूरा कर लेते हैं। आमिलीन भी यही चाहते हैं, जिन्नात को काबू करने का और हो, सर दर्द का और हो, दुश्मन को झुकाने का और हो, घर में लड़ाई बंद करवाने का और हो, कारोबार को बंद करवाने का कुछ और हो, कुशादगी के लिए कुछ और हो, किसी को बांधना हो उसके लिए कुछ और हो, किसी को अपने से दफा करना हो उसके लिए और हो। एक नुक्ता ये आप जहन में रखें कि आपने एक चीज देखी होगी, अमलियात वो कदीम हो, जदीद हो, आज के लोगों ने लिखे हों या सदियों पहले के लोगों ने अपनी किताबों में लिखी हों, अपनी ब्याजों में लिखी हों। जब आप कोई अमल करते हैं, कोई असीमत पढ़ते हैं, कोई चिल्ला वजीफा करते हैं, कोई नक्श तावीज लिखते हैं, कोई गंडा लिखते हैं, या कोई ऐसा विर्द करते हैं कि जिसमें वो जरूरत हो, तो उसमें
آپ یہ دیکھیں کہ تعویذ، نقش، گنڈا، عزیمت، وظائف، چلے، ان کے نیچے وہ مقصد مینشن ہوتا ہے، درج ہوتا ہے کہ جناب یہ جو چیز ہے یہ آپ نے ایسے کرنی ہے۔ مثلا کہ آپ نے کسی آدمی کی زبان بندی کے لیے لکھا اور آپ نے تعویذ وہ مکمل کر دیا، آپ نے جو ہند سے عادات جو دیے تھے وہ مکمل طریقے سے پورے کر دیے، یا خود کسی آیت کے عادات نکالے، انہیں قواعد کے مطابق تعویذ میں بھر کے آپ وہ تعویذ ریڈی کر لیتے ہیں، لیکن نیچے لکھتے ہیں الحب فلاں بن فلاں الہ حبہ فلاں بن فلاں، البغض فلاں بن فلاں ما بین فلاں بن فلاں، یعنی نیچے آپ اپنا مقصد لکھتے ہیں۔ یہ ایک نقطہ ہے جو عام طور پر عاملین دیکھتے نہیں ہے، بس عمل میں آئے لگ گئے، کسی نے بتا دیا، کہیں پڑھ لیا، بس اس کو ایسے کرنے، لیکن اس کی اس غرض و قائد کو نہیں دیکھتے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اب آپ نیچے وہ لکھتے ہیں، مثلا ہم حروف ثوابت کو بطور بندش کے استعمال کرتے ہیں، الحمدللہ بہت کام کرتا ہے، اندرون بیرون ممالک بہت سارے لوگ اس کے شہدائی ہیں، بیماریوں کو روکنے کے لیے، وباؤں کو روکنے کے لیے، دردوں کو روکنے کے لیے، لوگوں کی زبان بندی کے لیے، کاروبار کی بندش کے لیے، کسی بندش کو کھولنے کے لیے، یعنی ایک ہم جب اپنا کورس کرواتے ہیں تو ہم حروف ثوابت اور اعمال گرہن کے نام سے ایک کتاب انہیں دیتے ہیں، ہے تو چھوٹی سی لیکن ضرورت کے لیے وہ کافی ہوتی ہے۔ آپ نے وہ چیز نیچے درج کی ہے کہ میں اس مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے کوئی بھی عمل ہے اس میں آپ کی نیت، آپ کا ارادہ اور آپ کے معاملات، مثلا ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، فرض نماز ہے، وہ بھی دور سے دیکھنے والے کو ایک ہی طرح کی ہے، نوافل ہیں، وطر ہے، قضا ہے، صلاۃ الحاجت ہے، کفارہ ہے، کچھ بھی ہے، اسی طریقے سے ہاتھ باندھتے ہیں، سے رکوع سجود کرتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس میں نیت کہاں آتی ہے؟ جہاں وہ کہتا ہے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، میں نوافل پڑھ رہا ہوں، میں سنن ادا کر رہا ہوں، وہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ سوچتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ میں ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، مغرب عشاء ہے، فجر ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، کچھ بھی ہے، وہ اس نیت کے فرق کے ساتھ ان میں تمیز پیدا کرتا ہے کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ ذکر بھی وہی، فاتحہ بھی وہی، صورتیں بھی وہی، اور ورد و اورات تسبیحات بھی وہی۔ تو اسی طریقے سے آپ جب عمل کریں گے تو آپ کو اپنے عمل کی ڈیفینیشن طے کرنی ہوگی، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ عمل کر کیوں رہے ہیں۔ مثلا ایسا ہے کہ ہم سورج یا چاند گرہن میں حروف ثوابت کا نقش جو ہے وہ لکھ کے رکھتے ہیں، کافی تعداد میں لکھ کے رکھتے ہیں، وہ سارے سال کام آتا ہے۔ ہماری نیت یہ ہوتی ہے ہم اس سے بندش کا کام لیں گے، ہم اس سے بندش کا کام لیں گے۔ وہ پھر جیسے ہی کوئی عام آتا ہے اس کا مقصد نیچے لکھتے ہیں کہ بھائی یہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو فلاں کی زبان بند ہو جائے، فلاں آدمی زیادتی کر رہا ہے اس کا ہاتھ بند ہو جائے، فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے اس کے ہاتھ پاؤں بند جائیں، فلاں آدمی کے دوسرے کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں اس کے تعلقات کو باندھتے ہیں، تو نیچے ہم وہ چیز مینشن کرتے ہیں اور اسے تعویذ بناتے ہیں، دے دیتے ہیں، جناب یہ لے جاؤ، یہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کرو۔ نیت۔ ایک اور بات جو عاملین ہر ایک چیز کے لیے الگ الگ اعمال چاہتے ہیں، دیکھیں جو عملیات ہوتے ہیں یہ انسان کی مخفی قوتوں کو ظاہر کرنا ہے یا ان سے کام لینا ہے۔ جب آدمی ان مخفی قوتوں سے کام لینا شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ ایک آدمی اگر ایک چیلا وظیفہ کرتا ہے تو اس آدمی کو
پتہ ہوتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ یہ کام مجھے اس لیے کرنا چاہیے یا میں اس لیے کر رہا ہوں، استاد نے مجھے اس لیے اس کا بتایا ہے اور اس کا یہ فائدہ ہے، اب وہ کر لیتا۔ اسی طریقے سے آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی چلہ وظیفہ کریں، تو آپ کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، آپ کا ذہن، آپ کی صلاحیت، آپ کی مخفی قوتیں اس پر مرکوز ہو جاتی ہیں، ایک وقت میں پھر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے ایک عمل کیا، اس میں آپ کامیاب ہو گئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ دوسرا بھی چلہ کھینچے، دوسرا بھی عمل کرے۔ آپ کے پاس ایک طاقت آ گئی، ایک کانفیڈنس آ گیا، ایک آپ کو بھید معلوم ہو گیا، راز معلوم ہو گیا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، میں اس کا عامل ہوں، اب میں اس سے کام لے سکتا ہوں۔ اب آپ سورہ فاتحہ سے داڑھ کا دم کرتے ہیں، تو داڑھ درد کر رہی ہو، دانت درد کر رہا ہو، تو آپ کہتے ہیں بھائی اس سے یہ کر، سر درد کر رہا، آپ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، اس کا ہاتھ رکھتے ہیں، وغیرہ وغیرہ آپ کام کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایک آدمی گھٹنوں والا آتا ہے کہ میرے گھٹنے میں درد ہے، تو کہتے بھائی میں تو داڑھ کا دم کرتا ہوں، مجھے تو گھٹنے کا نہیں آتا۔ بھائی دیکھیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے جو یہ چلہ وظیفہ کیا ہے اور داڑھ میں جو درد تھا اس کا آپ نے دم کیا ہے، اللہ نے اسے شفا دے دی ہے۔ آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ کس بنیاد پہ کام ہوا ہے؟ نہیں معلوم نا۔ بنیادی طور پر وہ طاقت ہے۔ اگر آپ وہی درد تو یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، گھٹنے میں بھی ہے، پنڈلی میں بھی ہے، سر میں بھی ہے، اور پیٹ میں بھی ہے، کہیں بھی ہے۔ اب آپ پڑھ کے پھونکنا ہے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ داڑھ میں بھی دم کرنے میں آپ نے اپنا کام کیا، گھٹنے میں بھی آپ اپنا کام کریں گے۔ آپ کو یہ تو معلوم نہیں اسے فائدہ کیوں ہوا، آپ کہیں گے کہ میں نے اس کا چلہ کیا ہوا ہے، سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کی داڑھ میں فائدہ ہو گیا ہے۔ تو کیا سورہ فاتحہ کا فائدہ گوڈے کے لیے نہیں ہے، گھٹنے کے لیے نہیں ہے، کمر درد کے لیے نہیں ہے؟ ہے، لیکن ہمیں محدود کر دیا گیا ہے، ہمیں یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ آپ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کے آپ جہاں بھی درد ہو اسے مثلا ایک ہے کہ سر کا درد ہے، اب وہ چلا کرتا ہے، آپ کہیں گے جہاں بھی درد ہو آپ سورہ فاتحہ پڑھے، اب جہاں میں پورا وجود آ گیا۔ یہ جو حد بندیاں ہیں، لمیٹیشن ہے، یہ اس بنیاد پہ ہے کہ ہماری ایک ذہنی ہم حد بندی ہے، ہم اس سے باہر آنا چاہتے ہیں، نہیں آ سکتے۔ کچھ ضرورتیں ہیں، کچھ بخل ہے، کچھ حسد ہے، اور کچھ لالچ ہے، کچھ معاملات ہیں، اس لیے تو چلہ وظیفہ ایک آدھ کافی۔ ہاں، ان کی ترکیب مثلا آپ دیکھیں نا، ایک میکینک کے پاس چند اوزار ہوتے ہیں، رینچ، پانے، ہتھوڑی اور یہ وغیرہ وغیرہ ہو، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں۔ وہ اپنے اوزار کو ایک تھیلے میں ڈال کر لے کے جا سکتا ہے۔ اب اس سے وہ ایک سستی قسم کی گاڑی کھولے، اس کی مرمت کرے، وہ مہنگی ترین گاڑی کو ہاتھ لگائے یا کچھ بھی کرے، اسے ان اوزار کو وہ ویسے پھینک دے، لیکن اس کے پاس جو ہنر ہے گاڑی بنانے کا، اس انجینئرنگ کا، جو گاڑیوں کے بارے میں جانتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، میں اور آپ جب کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، رینچ، پانا، پلاس ہمارے گھر میں موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کا کانفیڈنس نہیں ہے، ہمیں ڈر رہتا ہے خراب ہو جائے گی کہیں، حالانکہ ہم کر سکتے ہیں۔ خراب ہو جائے گی، مستری کے پاس جاتے ہیں، میکینک کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے ٹھیک کرواتے ہیں۔ وہ رینچ پانا تو ہمارے گھر میں بھی ہے۔ یہی کچھ عاملین اور مریضوں کے درمیان ہے۔ کرنے کو تو وہ بھی کر سکتے ہیں، جب آپ عامل نہیں بنے تھے تب عام ہی تو عام تھے آپ۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، تقریباً یہ میرا خیال ہے کہ کوئی 35-40 سال پرانی بات ہوگی، اس وقت میں پڑھا کرتا تھا۔ میری ایک خواہش ہوتی تھی کوئی مجھے سکھا دے، میں اس کی خدمت کروں گا، میں اس کی دوائیاں کوٹوں گا، پیٹوں گا، میں اس کا چٹو وٹا چلاؤں گا، میں اس کی خدمت کروں گا، اس کی گھر کی ضرورتیں پوری کروں گا، میں ایک خادم بن کر، نوکر بن کر رہوں گا۔ کوئی مجھے نہیں بتاتا تھا، کوئی عملیات کے لیے بھی کوئی چلہ بتا دے، کوئی وظیفہ بتا دے، کوئی ورد بتا دے، کوئی تسبیح۔
عامل کو اللہ اللہ، اوہ تجھے نہیں پتا یہاں تو یہ ہوتا ہے، رجت ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے بھائی، اتنا ڈرایا اتنا ڈرایا، باپ پناہ ہے خدا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پورا قہر جو کائنات میں جمع ہے، اگر میں نے کوئی چلہ وظیفہ کیا تو سب مجھ پر ٹوٹ پڑے گا۔ آج ہزاروں لوگوں کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہم جو اپنی کلاسز میں پڑھاتے ہیں پڑھائیں گے، وہ یہی ہوتا ہے کہ ڈرنا نہیں ہے، آپ کو صرف ایک ہنر سیکھنا ہے۔ یہ عملیات، چلے، وظائف، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک ہنر ہے، اور ہنر کی بنیاد پر ہم کام کرتے ہیں، اور ہنر کی بنیاد پر ہی اس میں تقوی، طہارت، عقل حلال، صدق مقال، یہ ساری چیزیں لا یعنی چیزیں ہیں۔ یہ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بزرگ جھوٹ بولتے ہیں یا وہ غلط بیانی سے کام لیتے، بھائی ان کا کام ہے، انہوں نے جو اچھا سمجھا وہ انہوں نے بتا دیا، میں جو اچھا سمجھتا ہوں، جو میرے تجربات ہیں، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ جب یہ چیزیں کریں گے، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ہم نے کوئی چلہ نہیں دیا، کوئی وظیفہ نہیں دیا، کوئی انہیں تسبیحات نہیں دی، ہم نے کہا کہ بھائی آپ مریض کو دیکھنے جائیں، یہ کریں، اگر یہ علامات ملتی ہیں تو ان کی پہلے تشخیص کریں، اگر آپ کی تشخیص میں وہ چیز آتی ہے تو آپ یہ دم، یہ جھاڑا، یہ عمل کر لیں اور اس سے یہ چیز بتا دے۔ اور پھر اگر آپ کو ایک چیز سمجھ میں آ جائے تو لازمی طور پر 10 چیزیں اس کے ساتھ یہ بھی ہوں گی۔ اب عامل جاتا ہے ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر، جا کر وہ مریض کو دیکھتا ہے، وہ ایک چیز کے لیے بلاتے ہیں، عامل کہتا ہے نہیں آپ کو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، یہ اچانک غصے میں آ جاتا ہے، اسے پھرپھری چڑھ کے اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے، جب یہ بے ہوش ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں میں چیونٹیاں رینگنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ جو فلاں ہیں اسے جب دورہ پڑتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ طب اور عملیات دونوں کا کمبینیشن ہے، یعنی یہ امتزاج ہے جو الحمدللہ ہمیں طب میں بھی سوجھ بوجھ ہے، عملیات میں بھی ہے۔ تو ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کی تشخیص ٹھیک ہوئی تو آپ کو کسی کو کاپ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ علاج کر سکتے ہیں۔ بس یہ چیز بتانی تھی۔ اگلی ویڈیو ہم بتائیں گے کہ جو عملیات کی کتابوں میں عجیب عجیب قسم کے وہ تارے بنے ہوتے ہیں، گھیرے بنے ہوتے ہیں، وہ آدمی سے لٹکے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کوئی لکھتے لکھتے سارے چیزوں کے ساتھ ایک عجیب سا حرف بھی لکھا ہوتا ہے، وہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم صرف وہ نقل کر سکتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہم نے جو کتاب لکھی ہے وہ ہے 70 ابجدیں۔ اگر آپ وہ مطالعہ کریں گے تو آپ کو کسی بھی طلسمات کی کتاب، جادو کی کتاب، عملیات کی کتاب، کوئی بھی عمل ہے، اس کے پڑھنے کے بعد آپ کو دشواری نہیں رہے گی، آپ عمل کو سمجھ سکیں گے کہ اس میں روح کیا کام کرتی ہے، کون سے قانون کے تحت یہ عمل لکھا گیا ہے، اور یہ کہاں تک اس کی پہنچ ہے، کتنے کتنے امراض میں یہ کام کر سکتا ہے۔ وہ عنقریب ہم اب کلاس شروع کرنے والے ہیں، ہم اس میں یہ کتاب بطور تحفہ اپنے طلباء کو دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔